السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 27۔ ناظرین، ایپیسوڈ 26 میں آپ جان چکے ہیں کہ طلیطلہ کی طرف جانے والا مسلمان لشکر جب رات کے وقت آرام کر رہا تھا تو تدمیر عیسائی کے لشکر نے رات کے آخری پہر ان پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں نے عیسائیوں کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ صرف 100 عیسائی زندہ بچے جو جا کر اڑبولا کے قلعے میں بند ہو گئے۔ ناظرین، جس عیسائی نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر تنگ درے میں لے جانے کی کوشش کی تھی وہ رہبر ثابت ہوا۔ وہ مسلمانوں کو چند پیچیدہ چٹانوں کے درمیان سے نکال کر قلعہ اڑبولا کے سامنے لے گیا۔ عبدالعزیز کو معلوم ہو چکا تھا کہ تدمیر قلعہ کے اندر داخل ہو گیا ہے اور اس نے مقابلہ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف تدمیر اس خیال میں تھا کہ مسلمان صبح کی لڑائی سے تھک گئے ہوں گے، اس لیے وہ جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن مسلمان اڑبولا کے قلعہ کے سامنے پہنچ گئے تھے اور مسلمان قلعہ کے چاروں طرف خیمے نصب کر کے آرام کرنے لگے۔ عبدالعزیز اور اس کے لشکر نے رات نہایت اطمینان سے گزاری، چونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں عیسائی رات کو قلعہ سے باہر نکل کر شب خون نہ ماریں، اس لیے ایک بڑا دستہ پہرے پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی مسلح ہو کر قلعہ کی طرف چلے۔ ابھی وہ فصیل کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف فصیل کے اوپر پھیل گیا۔ عبدالعزیز اور تمام مسلمان حیران تھے کہ قلعہ کے اندر اس قدر لشکر ہوتے ہوئے تدمیر اتنا تھوڑا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے کیوں آیا تھا۔ عیسائیوں کے سپاہی چاروں طرف فصیل پر کھڑے تھے اور اس قدر تھے کہ ان کا شمار نہ ہو سکتا تھا، کم سے کم 10-15 ہزار ہوں گے۔ مسلمانوں کو یہ بھی حیرت تھی کہ تدمیر اتنا عظیم لشکر رکھے ہوئے معصور ہو کر کیوں لڑ رہا تھا۔ جو شخص صرف 4000 سپاہیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ 10-15 ہزار لشکر کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں لڑ رہا۔ کچھ دیر مسلمانوں نے کھڑے ہو کر اس بات کا انتظار کیا کہ عیسائیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو تو وہ بھی لڑائی شروع کریں، لیکن عیسائی سپاہی تھے کہ خاموش کھڑے تھے، کمانیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور ان میں تیر جڑے ہوئے تھے۔ غالباً وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی مسلمان آگے بڑھیں گے وہ تیروں کی بارش کر دیں گے۔ تھوڑی انتظار کے بعد عبدالعزیز نے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی۔ اب مسلمانوں نے ہر طرف سے بڑھنا شروع کر دیا۔ عبدالعزیز باب جبل پر تھے جو شمالی جانب تھا، جنوب کی طرف عثمان اور مغرب کی سمت حبیب بن عبیدہ اور مشرق کی طرف ادریس بن میسرہ تھے۔ یہ تینوں سردار نہایت پرجوش اور تجربہ کار تھے، متعدد لڑائیوں میں شریک ہو کر فتح یاب ہو چکے تھے، مگر بڑے استقلال اور نہایت ضبط سے انہوں نے ڈھالوں کا سایہ کر کے اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ عبدالعزیز گھوڑے پر سوار، ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار بلند کیے سب سے آگے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں قلعہ کے دروازے پر تھیں۔ غالباً وہ دروازے پر پہنچ کر اسے توڑ ڈالنے کی فکر میں تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کی لمبی اور سفید داڑھی تھی، پادریوں کا جبہ پہنے اور سفید علم ہاتھ میں لیے ہوئے پھاٹک سے نکلا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ قلعہ والوں کا قاصد ہے۔ عبدالعزیز اسے دیکھتے ہی رک گئے اور ان کے رکتے ہی تمام لشکر بھی رک گیا۔ بوڑھا قاصد گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا، اس کے علم کا سفید پھریرا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ عبدالعزیز کے پاس آ کر رکا اور عربی زبان میں کہا، میں قاصد ہوں اور آپ کے سردار عبدالعزیز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، میرا نام ہی عبدالعزیز ہے، کہو کیا کہنا ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ قاصد کہنے لگا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاصد کہنے لگا، کیا آپ مہربانی کر کے اپنے تمام لشکر کو یورش کرنے سے روک لیں گے جب تک کہ میں اور آپ گفتگوئے مصالحت نہ کر لیں؟ عبدالعزیز کہنے لگے، میں روک دوں گا۔ قاصد کہنے لگا، تو مہربانی کر کے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک دیجئے۔ عبدالعزیز نے فوراً 3 سواروں کو دوڑایا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ تینوں اطراف کے افسروں کو یہ پیغام دیں کہ جب تک ان کے پاس دوسرا حکم نہ پہنچے وہ جس جگہ پہنچ گئے ہیں اسی جگہ پر رک جائیں۔ سواروں کو روانہ کرتے ہی عبدالعزیز نے قاصد سے کہا، کہو اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاصد کہنے لگا، پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میں اہل قلعہ کی طرف سے مختار کل بن کر آیا ہوں۔
گویا جن شرائط کو مناسب سمجھوں گا ان پر صلح نامہ لکھ دوں گا۔ عبدالعزیز کہنے لگے تب تو تدمیر نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ قاصد کہنے لگا تدمیر ذی فہم اور خدا ترس آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی کا بازار گرم ہو۔ عبدالعزیز کہنے لگے خون ریزی تو ہم مسلمانوں کو بھی پسند نہیں ہے، ہماری تلواریں مجبوری کے وقت میانوں سے باہر نکلتی ہیں۔ قاصد کہنے لگا یہ درست ہے، اور اب میں عرض کروں گا کہ شرائط ایسی ہونی چاہیے صلح کی جو مسلمانوں کی دریا دلی کا ثبوت ہوں اور جنرل تدمیر کی توقیر و منزلت کے شایان شان ہوں۔ عبدالعزیز کہنے لگے اطمینان رکھو، ہم غیر مناسب شرائط پیش نہیں کریں گے۔ قاصد کہنے لگا اچھا تو فرمائیے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز کہنے لگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تدمیر اور تمام قلعہ والے مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کرنے سے وہ عالم اسلام کے بھائی بن جائیں گے، نیز اسلامی حکومت میں بھی انہیں وہی حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہمیں حاصل ہیں۔ قاصد کہنے لگا معاف کیجئے یہ تو ناممکن ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگے تو اسلامی حکومت کے تابعدار بن جاؤ اور حفاظت کے صلہ میں حکومت اسلام کو جزیہ دو۔ قاصد نے کہا اگر یہ بات منظور کر لی جائے تو ہم پر کوئی اور سختی تو نہ ہوگی؟ عبدالعزیز کہنے لگے بالکل نہیں۔ قاصد کہنے لگا ہماری مذہبی آزادی؟ عبدالعزیز نے کہا ہاں تمہارے مذہب میں کوئی دست اندازی نہ کی جائے گی۔ قاصد کہنے لگا گرجے محفوظ رہیں گے؟ عبدالعزیز نے کہا قطعی محفوظ رہیں گے۔ قاصد کہنے لگا اور جزیہ کس قدر ہوگا؟ عبدالعزیز نے کہا بہت معمولی جزیہ ہوگا، تدمیر اور اس کے افسران کو 1 دینار سالانہ دینا ہوگا۔ قاصد کہنے لگا ہمیں منظور ہے۔ عبدالعزیز نے کہا ان باتوں کا حلف دینا ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے وفاداری کریں گے، ہماری کسی دشمن کو پناہ نہیں دیں گے، ہمارے دشمنوں کی جو بات تمہیں معلوم ہو جائے گی تم ہمیں فوراً آگاہ کرو گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہ کرو گے اور نہ انہیں تکلیف دو گے۔ قاصد کہنے لگا ہم ان باتوں کا حلف اٹھائیں گے اور ان پر قائم رہیں گے۔ عبدالعزیز کہنے لگے ہمارا ایک افسر مع 200 سواروں کے تمہارے قلعے میں رہے گا، جس کے تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے اور ان کی حفاظت کے تم ہی ذمہ دار ہوگے۔ قاصد کہنے لگا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ عبدالعزیز نے کہا اچھا صلح نامہ لکھ لو۔ قاصد نے کہا بہتر ہے۔ عبدالعزیز نے کہا اتنے میں صلح نامہ لکھتا ہوں، تم تدمیر کو بلا لاؤ کیونکہ صلح نامے پر اس کے دستخط ہوں گے۔ قاصد کہنے لگا اب صلح نامہ تیار کیجئے، میں اس کو بلا لوں گا۔ اب عبدالعزیز نے اپنے خیمے کے سامنے جا کر صلح نامہ تیار کروانا شروع کیا۔ ناظرین یہ صلح نامہ تمام تاریخوں میں مرقوم ہے۔ اس صلح نامے میں لکھا گیا تھا کہ تدمیر کی حکومت بدستور قائم رہے گی، اور اب اس کی رعایا سے تمام رعایا کو مذہبی آزادی ہوگی اور کبھی ان کے مذہبی رسوم میں دخل اندازی نہ کی جائے گی، نہ ان کے گرجے جلائے جائیں گے، نہ منہدم کیے جائیں گے، اور نہ ان سے کوئی بیگار لی جائے گی، نیز تدمیر اور اس کی رعایا کو درج ذیل شرائط کا پابند رہنا پڑے گا۔ نمبر 1 ہمارے دشمنوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ نمبر 2 ہمارے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے، نہ ان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3 ہمیشہ مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے وفادار رہیں گے۔ نمبر 4 جزیہ سال بسال ادا کریں گے، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہیں کی جائے گی، مسجدوں کے لیے جگہ دیں گے اور ان کی تعمیر میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ ان کی بے حرمتی کریں گے، جو مسلمان قلعہ میں رہیں گے نہ ان کے ساتھ دشمنی کریں گے، نہ فریب کریں گے۔ جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا تو عبدالعزیز نے کہا اب تم تدمیر کو بلا لاؤ تاکہ وہ بھی صلح نامہ کی شرائط پڑھ کر دستخط کر دے۔ قاصد کہنے لگا بہتر پہلے آپ دستخط کر دیں پھر میں ان کو بلا لوں گا۔ عبدالعزیز نے کہا دستخط اسی وقت ہوں گے جب وہ آ کر یہ پڑھ لے گا۔ ناظرین اس قاصد نے فوراً اپنی داڑھی کھینچ کر الگ کر دی اور جبہ بھی اتار ڈالا۔ اب عبدالعزیز اور دوسرے تمام مسلمانوں نے اسے دیکھا، وہ تدمیر ہی تھا، تمام مسلمان اور عبدالعزیز اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ناظرین فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔